ماہ ذیقعد میں پیش آنے والا اہم واقعہ معاہدہ حلف الفضول اور ہمارے سماجی و سیاسی مسائل کا حل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے ہر طرح کی غلامی سے نجات کا مژدہ جاں فضا ہے۔ توحید کے آفاقی پیغام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو صرف بت پرستی کی غلامی سے ہی آزاد نہیں کیا، بلکہ ہر طرح کے سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی رکاوٹوں کو بھی توڑ ڈالا۔ مکہ مکرمہ کے جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہاں انسانی اقدار پامال کی جا رہی تھی اور باہمی تنازعات اور جھگڑوں کے ماحول میں انسانی جان کی حرمت نظر انداز ہو چکی تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار، تعلیمات، پیغام اور دعوت کے ذریعے اس معاشرے کو بالکل بدل ڈالا اور ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو قیامت تک انسانیت کے لیے نمونہ کمال رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی انسانیت کے لیے آفاقی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے تعمیر کعبہ میں حصہ لینے والے قبائل میں اتنا تنازع شروع ہوا کہ انہوں نے صحن کعبہ میں خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر یہ عہد کیا کہ وہ یہ اعزاز کسی دوسرے قبیلے کے حصے میں ہرگز نہ آنے دیں گے، یہاں تک کہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس تنازع کا حل اس شخصیت کو سونپا جائے جو اگلے دن سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو۔ تعمیر کعبہ کے دوران اس نہ ختم ہونے والی ممکنہ خون ریزی کے اختتام کی سبیل یہ ہوئی کہ جب تمام قبائل کے نمائندے صحن کعبہ میں آئے تو ان سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں موجود تھے۔ آپ کو دیکھتے ہوئے ہی سب لوگ مسرت سے پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے، یعنی سب کو آپ کی شخصیت اور فیصلے پر اعتماد تھا۔ یہ پیغمبرانہ بصیرت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس خون ریزی کو روکا بلکہ حجر اسود کی تنصیب کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ یہ اعزاز تعمیر کعبہ میں حصہ لینے والے تمام قبائل کو میسر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لو۔ اس چادر پر حجر اسود رکھا گیا اور آپ نے تمام قبائل کے نمائندوں کو چادر اٹھانے کا حکم فرمایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کے ساتھ حجر اسود نصب فرمایا۔ انسانیت کی بقا، خون ریزی کے خاتمے اور ایک مثالی پرامن معاشرے کے قیام کی آپ کی یہ آرزو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے ہر مرحلے پر عمل میں نظر آتی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کا ایک اہم واقعہ حلف الفضول ہے۔ حلف الفضول کو مکی معاشرے کا وہ عمرانی معاہدہ کہا جا سکتا ہے جس میں مکی معاشرے کے معتبر افراد نے معاشرے کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک باہمی عہد کیا تھا۔ حلف الفضول 37 قبل ہجری یعنی تقریباً 586 عیسوی میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاہدے میں شرکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اس کے لیے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک کوشش مکہ میں ہو چکی تھی۔ روایات کے مطابق قصا کے مکہ پر قبضہ کرنے سے پہلے کے دور میں اس شہر کے صاحبان اختیار اور درد مند زعماء نے مظلوموں کی امداد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ اس میں شریک لوگ متحدہ اور رضاکارانہ طور پر اپنے شہر میں مظلوموں کی مدد کرتے، مظلوموں کو ان کا حق دلاتے تھے اور ظالموں کو مظلوموں پر ظلم کرنے سے باز رکھتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ غیر مؤثر ہو گیا تھا اور تقریباً 37 قبل ہجری 586 عیسوی میں چوتھی جنگ فجار ہوئی تو اس جنگ میں پہلی جنگوں کی نسبت زیادہ خون ریزی ہوئی۔ اس جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک تقریباً 16 برس تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور بنو کنانہ اور دوسری طرف بنو قیس، عیلان اور بنو حوازن،
یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے لڑی گئی، اور اس جنگ کی خون ریزیوں، تباہ کاریوں اور جملہ تفصیلات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حرب فجار کا پس منظر یہ تھا کہ قریش تجارت پیشہ تھے، بیت اللہ میں حجاج اور زائرین کے آنے سے ان کے لیے حصول نفع اور کاروبار کے مواقع پیدا ہوتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے وسائل اور کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر تجارتی میلوں کا اہتمام بھی کر رکھا تھا۔ یہ تجارتی میلے ایک لحاظ سے اقتصادی نمائشیں ہوتی تھیں، جن میں مختلف لوگوں کو اپنے کاروباری معاملات طے کرنے اور تجارتی ساز و سامان کی نمائش اور خرید و فروخت کا موقع ملتا تھا۔ ان تجارتی میلوں کے فروغ کی خاطر قریش نے حرام مہینوں کا نظام رائج کیا تھا، یعنی ان میں تمام انتقامی کاروائیاں، قتل و غارت، راہزنی، ڈکیتی اور لوٹ کھسوٹ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اگر ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں بھی حرمت شکنی ہو جاتی تو اسے ناجائز سمجھا جاتا تھا اور اس سے جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایسی جنگ کو حرب فجار، جنگ فجار کہتے تھے۔ جو چوتھی جنگ فجار کے چند ہفتے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب نے، جو بنی ہاشم کے سردار اور مکہ کے ایک درد مند انسان تھے، عمائرین شہر کو حلف الفضول کی ضرورت و اہمیت کا احساس دلایا اور اس کی تجدید کی دعوت دی۔ بنو تمیم کے سردار اور مکہ کے عمر رسیدہ صاحب دانش شخصیت عبداللہ بن جدعان نے اس مقصد کی خاطر عمائرین شہر کو اپنے گھر ضیافت پر مدعو کیا۔ شرکاء نے ضیافت کے بعد حلف الفضول میں شرکت کی اور یہ حلف اٹھایا، اللہ کی قسم ہم سب مل کر ظلم کے خلاف ایک ہاتھ بن جائیں گے، اور یہ ہاتھ اس وقت تک ظالم کے خلاف اٹھا رہے گا جب تک وہ مظلوم کا حق ادا نہ کر دے۔ یہ عہد اس وقت تک قائم رہے گا جب تک سمندر گھوموں کو بھگوتا رہے اور ہرا و سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور ہماری معیشت ہمیشہ مساوات رہے گی۔ حلف الفضول کے معاہدے کی اہمیت اور مؤثریت کا ثبوت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے خون ریزی کے شکار معاشرے اور ماحول کو امن کی طرف لوٹانے کے لیے یہ بڑی کاوش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاہدے کا حصہ بنے تھے۔ حلف الفضول کی تحریک اور تجویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب کی تھی، لیکن یہ آپ کے دل کی آواز تھی اور آپ اسے خدمت خلق کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھتے تھے۔ حلف الفضول میں آپ کی شرکت آپ کی قومی زندگی کا ایک ایسا سنگ میل ہے جو عرب معاشرے میں آپ کے اجتماعی اور قومی کردار کا ابتدائی مرحلہ کہا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس معاہدے کی اہمیت کیا تھی؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حلف لینے میں شریک تھا اور سرخ اونٹوں کے گلے کے عوض بھی اس شرکت کے اعزاز سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی مجھے کوئی اس معاہدے کی طرف پکارے تو اس کی مدد کو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک شباب کے زمانے میں بھی غم انسانیت سے مملو تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد اور ان کے حقوق کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ظلم کے استحصال، مظلوم انسانیت کو ظالموں سے نجات دلانے اور استحصالی قوتوں کے خاتمے کی تڑپ موجود تھی۔ معاہدہ حلف الفضول کے بنیادی نکات ہمیں آج بھی اپنے سیاسی، سماجی اور معاشرتی مسائل کے حل کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔
یہ بنیادی نکات یہ ہیں کہ ظلم کے خلاف معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کو جسد واحد بن کر مزاحم ہونا چاہیے۔ مظلوموں کے حق کی ادائیگی ہر حال میں ممکن بنانی چاہیے۔ ظالم کی مظلوم تک رسائی میں مزاحم ہو کر مظلوم کو ہر لحاظ سے تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ معاشرے کو ظلم سے نجات دینے کے لیے اگر کوئی معاہدہ یا اقدام طے پایا جا رہا ہے تو ہر طرح کے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر اس کا حصہ بننا چاہیے۔ مظلوم کے حقوق کی بحالی اور معاشرے سے ظلم کے خاتمے کے لیے طے پانے والے معاشرتی معاہدے کو کسی بھی صورت میں معطل نہیں کیا جا سکتا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ قومی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اگر کسی ایسے معاشرتی معاہدے کا احیاء درکار ہو جو معاشرے سے ظلم کے خاتمے کا ضامن ہو تو اس پر کوئی سیاسی، دستوری، آئینی، قانونی یا سماجی قدغن عائد نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی نمایاں خصوصیات مساوات پر مبنی معاشی نظام کا قیام ہے۔ ظلم کے ماحول اور استحصالی معاشی نظام پر مبنی معاشرہ اسلامی معاشرہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔